پاکستان اور ترکی نے مشترکہ طور پر ایوبی سلطنت کے بانی سلطان صلاح الدین ایوبی کے طرز حکمرانی پر تاریخی ڈرامہ سیریز تیار کیا ہے۔ ڈرامہ سیریز صلاح الدین ایوبی کو دسمبر 2021 میں بنانے کا اعلان کیا گیا تھا اور اعلان کے تقریباً 3 سال بعد اس کا مختصر ٹیزر اور ٹریلر سامنے آیا ہے۔ ٹی وی سیریز صلاح الدین ایوبی 13 نومبر سے ہر پیر کی رات 9 بجے TRT پر نشر ہوگا۔ یہ تاریخی سیزن 3 سیزنز پر مشتمل ہوگا اور ہر سیزن میں 34 ایک ساتھ ہوں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کی تاریخ کے عہد ساز اور غیر متنازع حکمران تھے، جن کا ذکر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی عزت و تعظیم سے کرتے ہیں۔ یہ سیریز صرف مسلمانوں یا پاکستان اور ترک آبادی کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو دکھانا ہے کہ ایک مسلمان حکمران تھا جس کے مخالفین بھی اس کے شجاعت، انصاف، بہادری اور مساوات کے معترف تھے۔ دراصل مسلمانوں سے زیادہ اس تاریخی سیریز کا ہدف 6 ارب غیر مسلم ہیں جو مسلمان حکمرانوں کے کارناموں سے ناواقف ہیں۔ مصر، شام، عراق، دیار بکر اور حجاز پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی آج کل کی نوجوان نسل اور مسلمانوں میں گمنام شخصیت بن گئے ہیں۔ اس سیریز کے دوران قرآن، تاریخ اور مذہبی ہم آہنگی پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، جس سے یہ واضح ہوگا کہ قرآن کے اصولوں کے تحت ایک سلطنت کا نظام چلایا جا سکتا ہے جسے تمام مذاہب بھی قابل قبول سمجھتے ہیں۔ عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی غیر مسلم معاشرے میں مقبولیت کا یہ حال ہے کہ ناروے میں ہر سال نوجوان صلاح الدین ڈے مناتے ہیں۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی سے جنگ کرنے والے رچرڈ آف انگلینڈ ون جو لائن ہارٹ کے نام سے مشہور تھے، ان کا کہنا ہے کہ اگر میں نے کبھی اپنے کسی دشمن کی دل سے عزت کی ہے تو وہ صلاح الدین تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے کئی فتوحات کے علاوہ بیت المقدس کی فتح قابل ذکر ہے، جس میں 1 ہفتے تک خون ریز جنگ کے بعد مسیحوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھا جو آج تک مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ مصر کے بعد صلاح الدین نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اسی دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنی اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے اور فوراً رینالڈ کا تعاقب کرتے ہوئے حتین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہی دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈالا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حتین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ حتین کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی ہلاک ہوئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا اور سلطان ایوبی نے اسے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جیسا کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے، لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں میں چھا گئیں۔ حتین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور 1 ہفتے تک خونریز جنگ کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔ بیت المقدس پورے 88 سال بعد مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی کا عظیم الشان کارنامہ تھی۔ اس نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ منبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اس دوران نور الدین زنگی کی خواہش اس کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوا۔ اس نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دی اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور اس کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی اور پھر 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ مسیحیوں نے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ شاہ رچرڈ کے لیے
انتظام قائم رکھنا مشکل ہو گیا اور اس نے سلطان سے کہا کہ وہ اس کی تحریر اور اجازت نامے کے بغیر کسی کو بیت المقدس میں داخل نہ ہونے دے۔ سلطان نے جواب دیا، زائرین بڑی مسافتیں طے کر کے زیارات کے شوق میں آتے ہیں، ان کو روکنا مناسب نہیں۔ سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدد کی، راحت، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا اور یہ اس کا ثبوت ہے کہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق بھی اسی طرح محفوظ ہوئے جس طرح مسلمانوں کے۔ نور الدین کی طرح صلاح الدین کی زندگی بھی بڑی سادہ تھی۔ ریشمی کپڑے کبھی استعمال نہیں کیے اور رہنے کے لیے محل کی جگہ معمولی سا مکان ہوتا تھا۔ سلطان ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ 589 ہجری میں صلاح الدین انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلکان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے اور لکھتا ہے کہ اس کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور اس نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔